بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اچھے کمنٹ کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میرے ڈیڈ سمین کی ممی کو بہت چاہتے تھے نا، یہ گھر بھی میرے ڈیڈ نے سمین کی ممی کے لیے خریدا تھا نا۔ اہلیار جو جاننا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے تمہید باندھی تھی۔ ہاں، زین سارا، میرا مطلب ہے نوشی کو بہت چاہتا تھا۔ وہ ایک دم سے بول کر ہڑبڑائے تھے۔ انکل، سارا اور نوشی ایک ہی ہستی ہے نا؟ اہلیار یہی جاننا چاہتا تھا۔ یہ سوال اسے کئی روز سے بہت پریشان کر رہا تھا۔ آخرکار اس نے پوچھ کر مبین کو بالکل ساکت کر دیا۔ مبین صاحب نے اس بار تھک کر اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا دیا۔ جب تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہے تو بتا دیتا ہوں اہلیار، فائق نے جب نوشی کو طلاق دے دی تھی تو اس کے بعد میں نے نوشی سے شادی کی تھی۔ اس کی شناخت چھپانے کے لیے میں نے اس کا نام سارا میں تبدیل کر دیا تھا۔ بہت ہی تھکے انداز میں آنکھیں موند کر انہوں نے دکھ سے کہا تھا۔ اہلیار سمجھ تو گیا تھا مگر پھر بھی اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ یعنی سمین اپنی ممی کے پاس تھی اور بے خبر تھی کہ سارا آنٹی ہی نوشی تھیں، اور ایسا کیا ہوا تھا کہ نوشی آنٹی کو اپنی شناخت تک چھپانی پڑی تھی؟ وہ بہت شاک تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ نوشی نے اپنی شناخت تک تبدیل کر ڈالی تھی، ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ سارا کی خواہش تھی۔ وہ سمین کو ماضی سے روبرو نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ سمین اپنے ہی سگے باپ سے نفرت کرے۔ مبین صاحب اب بھی آنکھیں بند کیے بہت تھکی ہوئی آواز میں بول رہے تھے۔ خود ان کے لیے بھی سب دہرانا بہت مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ انکل پلیز مجھے بتائیں، آپ نے جو ماضی ہمیں بتایا وہ سچ نہیں تھا نا؟ مبین صاحب نے آنکھیں کھول کر اس کا پریشان چہرہ دیکھا، پھر وہ سیدھے ہو گئے۔ اہلیار، وقت آنے دو، سب پتہ چل جائے گا تمہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپکا۔ انکل صرف مجھے سب جاننا ہے، یقین رکھیں، میں سمین کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے جیسے منت کرتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اہلیار، میں مجبور ہوں، فائق کی وجہ سے میں مجبور ہوں، فائق تمہیں سب بتا دے گا۔ انہوں نے بہت مجبوری سے اپنے سامنے بیٹھے اہلیار کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ انکل، آدھا سچ جان چکا ہوں اور آدھا بھی جان کر رہوں گا کسی بھی صورت میں، اہلیار نے بہت عزم سے کہا تو وہ اس بار چونکے تھے۔ تم کیا جانتے ہو اہلیار؟ یہی کہ سمین کی دشمن ڈیڈ نہیں، میری اپنی ممی ہے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں بہت تکلیف جھلکی تھی۔ یہ حقیقت اس کے لیے بہت ہی اذیتناک تھی۔ اہلیار، مبین صاحب کو واقعی شوق لگا تھا۔ ڈیڈ یہ کیوں سمجھتے نہیں ہیں انکل؟ میں 11 سال کا بچہ نہیں ہوں جسے بہلا لیا تھا، میں بڑا ہو چکا ہوں۔ جو دکھایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، یہ سمجھ سکتا ہوں۔ میں لاکھ اپنی ممی سے بہت محبت کرتا ہوں مگر ان کی برائیاں نظر آتی ہیں مجھے انکل۔ میں نے سمین سے صرف پیار نہیں کیا ہے، اس سے عشق کرتا ہوں، اور میں نہ ہی زین ہوں نہ ہی فائق کہ اپنی محبت کو نفرتوں کی بھینٹ چڑھانے کے لیے کسی کی بھی بات پر اندھا اعتماد کر لوں۔ مجھے جو چاہے جیسے چاہے اپنی محبت میں ورغلا دے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بہت تلخی سے بولتا سانس لینے کے لیے رکا تھا۔ مبین صاحب چپ چاپ اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہے تھے۔ انکل، مجھے خدا نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ صرف ایک طرف کی بات سن کر میں کیسے سمین کو مجرم مان سکتا ہوں؟ میں نے اس سے نہیں خود سے وعدہ کیا ہے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے کا، اس کی ہر بات پر اعتبار کا۔ اگر سمین کی نیچر میں ذرا سا بھی کھوٹ ہوتا تو میں ایک بار اسے مجرم ٹھہرا بھی دیتا، مگر میں اسے اس سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ وہ معصوم ہے، بچوں جیسی معصوم۔ پھر آپ کو یا ڈیڈ کو کیوں لگا کہ جو ممی کہیں گی میں اسی پر اعتبار کروں گا؟ میں ان کی چال میں پھنس جاؤں گا۔ ممی کے سامنے سمین کے ساتھ جو کیا، ایک تو وہ میری ماں ہے، میں انہیں بھی ریگریٹ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، میرا مقصد سمین کی حفاظت تھا اور کچھ نہیں۔ وہ جیسے جیسے بولتا گیا مبین صاحب کے دل میں جیسے ڈھیر و سکون اترتا جا رہا تھا۔ میری ممی نے جو غلط کیا ہے اس کی سزا دینے کا حق مجھے نہیں، مگر میں اب انہیں کوئی اور گناہ نہیں کرنے دوں گا۔ ایک بار پھر ماضی نہیں دہرایا جائے گا، کیونکہ اب فائق یا زین نہیں، اہلیار ان کے سامنے ہے۔ سمین میری محبت ہے، میری بیوی اور تا عمر میری ہی رہے گی، وہ نہ بھی چاہے تو بھی۔ انہوں نے سمین کو
قبول نہیں کیا تو پھر ہم الگ رہ لیں گے۔ مبین صاحب کی آنکھیں نم سی ہونے لگیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس کے ارادے کا پتہ اس کی آنکھیں صاف دے رہی تھیں۔ اب انہیں کوئی خوف، کوئی پریشانی نہیں رہ گئی تھی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ سارا کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ اب اگر ہم نہ بھی رہے اہلیار، کوئی غم نہیں، تم زمین کے محافظ ہو۔ مبین صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک دم سے جھک کر ان ہاتھوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اہلیار نے گھبرا کر ان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے، ورنہ بہت ہی نرمی سے ان کا چہرہ تھام کر ان کے سر اٹھا کر اونچا کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انکل! ان آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اہلیار ساخت سا ہو گیا۔ ہمیشہ مبین صاحب کو اس نے باحوصلہ پایا تھا اور آج وہ آنسو بہہ رہے تھے۔ فائق تم پر ایسے ہی نہیں فخر کرتا، تم ہو اس کے لائق۔ اہلیار زین آج ضرور سرخرو ہو گیا ہوگا سارا کے آگے، کیسا تڑپ تڑپ کر وہ اس دنیا سے گیا تھا۔ وہ نوشی سے شدید محبت کرتا تھا، مگر اعتبار نہ کرنے کی سزا اس نے بہت لمبی جھیلی تھی۔ ان کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہے تھے۔ اہلیار کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انکل اب تو مجھے بتا دیں کہ ممی نے کیا کھیل کھیلا کہ میرے ڈیڈ زندگی بھر کے لیے مسکرانا بھی بھول گئے تھے۔ مبین صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اہلیار کو دیکھا اور اہلیار بہت امید سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مبین صاحب نے ایک سڑ سانس لے کر کہا، تو میں آج ایک کہانی سناتا ہوں اہلیار، محبت کی، اعتبار کی، معصومیت کو پامال کرنے کی اور پھر نفرت میں سب بکھر جانے کی۔ وہ پھر سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف دیکھتے ماضی میں کھو گئے۔ یہ تمہیں کیا ضرورت آ پڑی کہ جونیئر سیکشن کی طرف چلے آئے؟ مبین اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے دہائی دیتا بول رہا تھا۔ زین اسے زبردستی اپنے ساتھ ادھر گھسیٹ لایا تھا۔ بس کچھ منٹ یار، یہ نوٹس بس اپنی کزن کو دے دوں پھر چلتے ہیں، مجھے یہاں زندگی نہیں گزارنی۔ زین نے ان کا بازو سختی سے جکڑا ہوا تھا، ورنہ وہ بھاگنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے وہ کھینچ کھانچ کر لایا تھا۔ اکیلے آنے میں عجیب سا لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ تینوں ہی بلا وجہ ادھر ادھر گھومنے سے پرہیز ہی کرتے تھے۔ اچھا بازو تو چھوڑو میرا، سب سمجھیں گے زین علی کو لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے اس نے مبین ملک کا بازو کا سہارا لیا ہوا ہے۔ مبین اپنا بازو چھڑاتے ہوئے مذاق میں بولا، زین علی کسی سے نہیں ڈرتا، اسے اپنی خوبصورت آنکھوں سے گھورتے ہوئے اکڑ دکھائی۔ اچھا تو پھر تاڑنے کے لیے آیا ہوگا، وہ پھر سے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ اگر فائق ہوتا نا تو تیرے جیسے بندے کے ساتھ کبھی نہیں آتا میں، جسے دوسروں کو پریشان کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ زین نے اس کے شانے پر ایک زبردست ہاتھ مار کر خفگی سے کہا، فائق ہوتا تو بھی نہیں آتا، لڑکیوں کے سائے سے بھاگتا ہے وہ۔ تیری کزن کو تو ویسے بھی وہ دور کا سلام بھی نہیں کرے۔ مبین نے منہ بنا کر جس انداز میں کہا، زین کو ہنسی آ گئی۔ اس کی کزن نگار کچھ نکچڑی ٹائپ تھی، تو وہ دونوں ایک ہی ملاقات میں اس سے خار کھانے لگے تھے۔ فائق اگر لڑکیوں سے بھاگتا ہے تو ان کے سائے میں جینا چاہتا ہے۔ زین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مبین کو چھیڑا۔ وہ لوگ ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے ایسے ہی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ پاس سے گزرتی لڑکیاں رک رک کر زین علی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، مگر اسے ان نگاہوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اجی میں تو تم دونوں کا دوست بن کر پھنس گیا ہوں، تم دونوں کے آگے مجھے کون گھاس ڈالنے والا ہے؟ اب بھی دیکھ لو، سب تمہاری طرف کیسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں۔ مبین نے جھوٹی آنکھ بھرتے ہوئے شرارت سے آنکھیں نچا کر اس کی توجہ آس پاس کروانی چاہی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ زین علی کی شخصیت ایسی تھی، کوئی بھی لڑکی ایک پل میں ہی اپنا دل ہار بیٹھے، مگر وہ آج تک کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتا تھا۔ مبین تم بیہودہ ہوتے جا رہے ہو، نوازش میں اب تجھے کہیں نہیں لے کر جاؤں گا۔ یہ دھمکی ایسی تھی کہ مبین نے جھٹ سے سنجیدہ بن کر کہا، اچھا مذاق کر رہا تھا، مگر یار تمہیں یہ اپنی کزن کو نوٹس دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بقول تمہارے کافی ذہین فتین ہے وہ ڈفر، نوٹس اسے اپنی کسی دوست کے لیے چاہیے، وہ اپنے نوٹس کسی سے شیئر نہیں کرتی، اور وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے تو مجھ سے پرانے نوٹس مانگ لیے۔ وہ سادگی سے جا کر نگار کو تلاشنے لگا، تمہاری کزن بہت مغرور سی ہے، زین عجیب سی ہے وہ۔ مبین اب سنجیدہ تھا، ہے تو بٹ بائی نیچر بہت ہی اچھی ہے، سب کی مدد کرتی رہتی ہے، بس ذرا لاڈلی ہے ماموں مامی کی، اور قدرت نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا بھی ہے۔
وہ نگار کو تلاشتے ہوئے خوش دلی سے اس کے بارے میں بتانے لگا۔ مجھے تو بس ٹھیک ہی لگی، اطراحٹ کس بات کی ہے؟ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ کچھ دوری پر نگار نظر آ گئی تھی۔ مبین، وہ میری فرسٹ کزن ہے، زین نے پیار سے ٹوکا۔ میں نے کب کہا سیکنڈ کزن ہے؟ اچھا تو جا، مجھے تیری کزن کی بنی ہوئی شکل نہیں دیکھنی جو مجھے دیکھ کر ہو جاتی ہے۔ مبین وہیں کوریڈور پاس رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ زین تیزی سے نگار کی طرف بڑھ گیا تو وہ آس پاس دیکھتے ہوئے کوریڈور میں گھومنے لگا، ایک طرف مڑا تبھی اچانک ایک لڑکی سے بری طرح سے ٹکرایا تھا۔ اللہ امی میرا سر! ٹکر زبردستی، وہ لڑکی اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آئی ایم سو سوری، آپ کو لگ گئی؟ مبین پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہیں، مجھے کہاں لگی، میں تو دیوار سے ٹکرا گئی۔ مجھے ٹکرانے کی عادت جو ہے۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے وہ بہت چڑھ کر سر اٹھا کر مبین کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، اور وہی لمحہ تھا جب مبین ساخت سا ہو گیا۔ وہ لڑکی نہیں تھی، حسن اور معصومیت کا مکمل مجسمہ تھی۔ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے؟ پہلی بار اس کا دل آشنا ہوا تھا، وہ پہلی ہی نگاہ میں اسے دل دے بیٹھا تھا۔ تمیز نہیں ہے تمہیں دیکھنے کی؟ پورا کا پورا نگل جاؤ گے بدتمیز۔ اس کے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے پر نوشی اپنا دوپٹہ سر پر درست کر کے غرائی۔ جی وہ پہلی بار اس کی زبان گنگ سی ہو گئی تھی۔ کیا وہ پل کے تک تو جھپک نہیں سکتے؟ حد ہو گئی بدتمیزی کی۔ وہ ناک چڑھاتی بڑبڑاتی اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ مبین بھی اس کے ساتھ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ دور رہو مجھ سے، وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا اسے انگلی دکھا کر دوڑتے قدموں سے اس کے سامنے سے بھاگ گئی تھی۔ مبین جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ دل کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی اس کا صبر قرار بھی لوٹ کر چلی گئی تھی۔ یہ مبین کا بچہ کہاں چلا گیا؟ نگار کو نوٹس دے کر اس کی خواہش کے باوجود چند فارمل باتیں کر کے وہ اس سے پیچھا چھڑا کر وہاں سے بھاگا آیا تھا۔ تب سے وہ مبین کو ڈھونڈ رہا تھا جو گدھے کے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ آج اس کی میرے ہاتھوں خیر نہیں، وہ غصے سے بول کر دھڑا دھڑ سیڑھیاں اتر کر ایک طرف مڑا تھا کہ دور سے بھاگتی ہوئی ایک لڑکی اس سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ اللہ، آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ کر اٹھی تھی میں؟ ضرور اس منحوس اپنے کزن کا۔ مار ڈالو سب لوگ، مجھے مار ڈالو، میرا یونی میں آخری دن بنا دو۔ وہ اپنا پیر پکڑ کر وہیں گھاس پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جتنی اسپیڈ سے وہ گری تھی اتنی ہی اسپیڈ سے اس کی زبان بھی چل رہی تھی۔ اس فکر پر زین جو بھوکلایا ہوا تھا وہ جلدی سے اس کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ سوری مس، میں ہاں اب تم بھی سوری کا پتھر نہیں پوری چٹان میرے منہ پر پھینک کر مجھ پر احسان لاد دو۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے سوری کرنے والے کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ زین دم بخود ہو کر اپنا خواب حقیقت بن کر سامنے آ جانے پر آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا۔ یہ تو اس کے خوابوں کی ملکہ تھی، جیسی وہ سوچتا تھا بالکل ویسی ہی، پریوں جیسی۔ آج تک اپنے دل کو سینت کر اس نے اس کے لیے ہی تو رکھا ہوا تھا۔ ہائے میرے اللہ، ان لڑکوں کی آنکھوں میں تم نے ایکس رے مشین کیوں فٹ کر دی ہے؟ ہر لڑکی کو تاڑنا شروع کر دیتے ہیں، صرف میرے اس کمینے کزن کو چھوڑ کر۔ میرے اللہ، وہ نہ جانے اپنے کس کزن سے خار کھائے بیٹھی تھی، ہر بات میں اس کا ذکر کر رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ادھر سے آ رہی ہیں۔ وہ بہت نرمی سے اس سے معذرت کرنے لگا، مگر دل تھا کہ سنبھالے سے سنبھل نہیں رہا تھا۔ ماشاءاللہ، آنکھیں تو اللہ نے آپ کو بڑی خوبصورت اور بڑی بڑی دی ہیں، تو بندہ ان آنکھوں کا ہی استعمال کر لیا کرے۔ وہ منہ بناتی لڑتی اسے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، حسن کے ساتھ ساتھ زبان بھی اللہ نے آپ کو خوب دی ہے، بندہ اس کا استعمال اچھے سے الفاظ کے ساتھ بھی کر لے۔ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو ہر نقش کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اے مسٹر، میری نقل مت اتارنا، بندے کو زین علی کہتے ہیں تو میں کیا کروں؟ نام بدلوانے کا کام میرا نہیں۔ کافی دلچسپ باتیں بھی کر لیتی ہیں آپ۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چہرے پر سے نگاہ ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ لگا کر ایک چماٹ بھی اچھا مار لیتی ہوں میں۔ وہ ناک چڑھا کر گھورتی اٹھنے لگی، مگر اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ وہ پیر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ تمہارا سر ہوا ہے، تم نے میرا پیر توڑ دیا۔ ہائے، میں اب لنگڑی ہو جاؤں گی ضرور۔ سمرا کے سڑیل بھائی نے مجھے بد دعا دی ہوگی، وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا میں یونیورسٹی آؤں۔
وہ پیر پکڑے اب غائبانہ شاید اپنے اسی کزن کو پھر سے کوسنے لگی تھی۔ اچھا اس سمرہ کے بھائی کو بعد میں کوس لیجیے گا، مجھے دکھائیں کیا ہوا ہے۔ زین کو اس کی فکر سی ہوئی، نرمی سے بول کر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا پیر دیکھنا چاہا۔ کیوں تمہیں کیوں دکھاؤں، تم میرے ماما لگتے ہو۔ وہ تو ہری مرچ بن گئی تھی۔ استغفر اللہ، مجھے ماما لگنے کا شوق بھی نہیں، لائیں دکھائیں پیر۔ منہ بنا کر وہ پھر بھی اس کا پیر دیکھنا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکے اسے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی۔ تم ڈاکٹر ہو؟ اف، یہی سمجھ لو۔ وہ سر ہلا کر بے بس سا ہوا تھا۔ الو، تم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں گے نا؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ زین کو ہنسی آنے لگی، وہ اس کے چہرے پر شاید میڈیکل اسٹوڈنٹ کا ٹیگ ڈھونڈ رہی تھی۔ یہی سمجھ لو، پاؤں دکھاؤ۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ کی رمق وہ غصہ ہو گئی۔ دیکھو اس وقت میں مجبور ہوں، ورنہ تمہیں چماٹ لگاتی ایک۔ بعد میں لگا دینا، پاؤں دکھاؤ۔ اس بار کہنے کے ساتھ ساتھ بڑے حق سے اس کے پاؤں کو کھینچ کر دیکھنے لگا۔ گلابی گلابی بے حد حسین پاؤں وائٹ سینڈل میں قید تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا اس نے اتنے خوبصورت پاؤں دیکھے ہوں۔ وہ بڑے پیار سے اس کے سینڈل کھول کر اس کے پاؤں میں لگی مٹی صاف کر رہا تھا۔ اسے اگر فائق یا مبین دیکھ لیتے تو حیرت کے مارے بے ہوش ہو جاتے۔ ہلکی پھلکی سی چوٹ ہے، آپ میرے سہارے سے چلیں، میں ڈاکٹر کے یہاں لے چلتا ہوں۔ اس کے پیروں کو صاف کر کے جیسے ہی سر اٹھا کر بولا۔ اس کی نگاہ اس پری وش کے چہرے پر ٹک سی گئی تھی۔ وہ پوری آنکھیں پھاڑے پورا منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ زین کو اب احساس ہوا اس نے کتنے حق سے اس کے پاؤں تھام لیے تھے۔ اس طرح مت دیکھو، انشاءاللہ تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ مجھے تم سے ابھی اور اسی وقت محبت ہو گئی ہے، تو اسی حق سے میں نے تمہارا پاؤں پکڑا تھا، تو میں شرمندہ تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس کے اظہار پر اس لڑکی کا منہ اور کھل گیا۔ زین کو اس کے ادائیں گھائل کر رہی تھی، اور اس سے پہلے ہی کہ وہ بے بس ہو جاتا تیزی سے کھڑا ہو کر اس نے اس لڑکی کا بازو نرمی سے تھام کر کھڑا کر دیا۔ ایک کے بعد ایک جھٹکا وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے مائی ڈال؟ وہ اب بے چینی سے اس کے بارے میں سب جاننا چاہتا تھا۔ اس کا بازو تھامے ہوئے وہ ذرا سا ان پھٹی پھٹی گرے آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ زین، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ شاید خود کو اسے چھونے سے روک نہیں پاتا۔ ایک تیز آواز پر وہ ناگواری سے سیدھا ہو گیا۔ وہ لڑکی اب بھی صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زین نے اپنی طرف تیزی سے آتی نگار اور ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی کو دیکھا تھا۔ تم یہاں ہو نوشی، میں ساری یونیورسٹی میں تمہیں ڈھونڈ آئی ہوں۔ نگار کے ہمراہ والی لڑکی نے قریب آتے ہی اس کا بازو تھام کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ نوشی؟ تو اس کا نام نوشی ہے۔ زین کے دل کی کلی سی کھل گئی تھی۔ وہ اپنی روشن آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرایا۔ نگار نے بہت ناگواری سے یہ مسکراہٹ اور نوشی کو دیکھا۔ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی، اب چلیں۔ سمرہ کے جھنجھوڑنے پر نوشی ہوش میں آ گئی۔ ایک غصے بھری نگاہ مسکراتے ہوئے زین پر ڈال کر وہ سمرہ کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی اسے کھینچ کھانچ کر وہاں سے لے گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس لڑکی سے اتنا قریب ہو کر بولنے کی؟ ان دونوں کے جاتے ہی نگار نے لگاتار جاتی ہوئی نوشی کو دیکھتے ہوئے زین کے بازو پر ہلکے سے مارا۔ وہ چونکا، پھر سنبھل گیا۔ وہ میری وجہ سے گر گئی تھی، بس معذرت کر رہا تھا۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، زین سنجیدگی سے کہہ کر زبردستی مسکرا کر بہت تیزی سے نگار کی نگاہوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ نگار کی بےتاب نگاہوں نے بہت دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ نوشی آرام سے چپس چباتے ہوئے سمرہ کے ساتھ اپنا فیورٹ شو دیکھنے میں مست تھی کہ ان کے اوپری کمرے میں رکھا ٹیلی فون بڑی زور سے گھنٹی بجاتا سناٹا توڑ چکا تھا۔ سب کے سونے کا ٹائم تھا اور سب اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ نوشی جاؤ دیکھ آؤ کس کا فون ہے، ابا اٹھ گئے نا تو یہ شو بھی رہ جائے گا۔ میں نہیں اٹھنے والی، تم جاؤ، جو بھی ہے اسے جلدی سے خداحافظ کہہ کر آ جاؤ۔ اپنے سے 1 سال بڑی سمرہ بڑے آرام سے اس پر حکم چلا لیتی تھی، اب بھی روب سے کہہ کر اسے ہی اٹھایا تھا۔ وہ ایسے ہی اس سے سارے کام نکلوا لیتی تھی۔ نوشی نہ چاہتے ہوئے بھی چپس کا پیکٹ اٹھائے اپنا پسندیدہ شو چھوڑ کر فون کرنے والے کو کوستی اٹھ گئی۔ بہت تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپری روم میں آئی تھی۔ ہیلو، کون ہے؟ وہ فون کا ریسیور اٹھا کر بڑے لٹھ مار انداز میں بولی تھی۔ السلام علیکم۔ ادھر سے آنے والی مردانہ مگر خوبصورت آواز سن کر نوشی نے اچھمبے سے ریسیور ہٹا کر اسے دیکھا، پھر کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، آپ؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔
اپنا ڈاکٹر سمجھو یا پھر مریض، ہم تو بس تمہارے ہیں اب۔ نوشی نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ فون اٹھا کر دوسرے سرے پر آ گئی۔ یہاں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا اور وہ اس عاشق کو اچھے سے سمجھا سکتی تھی تاکہ اس کا دماغ درست ہو جائے۔ تمہیں میرے گھر کا نمبر کیسے ملا مسٹر؟ اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے فون بھی کر لو؟ وہ آہستہ مگر خراتی آواز میں اس مسٹر عاشق کا مزاج درست کرنے لگی۔ ہم عاشق میڈم، اپنے محبوب کا سایہ بھی ڈھونڈ لیں، یہ تو نمبر ہی ہے۔ ادھر تو اس کے غصے کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تمہارے جیسے عاشق کا دماغ درست کرنا مجھے آتا ہے، سمجھے تم؟ وہ وہیں پڑی لکڑی کی کرسی پر دھم سے بیٹھ گئی۔ چماٹ مار کر وہ ہولے سے ہنسا۔ نوشی نے دل میں اعتراف کیا کہ اس کی ہنسی بڑی پیاری ہے، پھر سر جھٹک کر غرائی، نئی لٹ مار کر وہ بھی کھا لوں گا، بس شرط ہے لٹ مارنے والے ہاتھ آپ کے ہوں۔ دیکھو، جب سے تمہیں دیکھا ہے میں پاگل ہی ہو رہا ہوں، تو جاؤ علاج کرواؤ اپنا تم، علاج بس تمہارے پاس ہے۔ دیکھو، تم نے غلط لڑکی کا پیچھا پکڑا ہوا ہے، مجھے ایسی ویسی مت سمجھنا۔ اس دن مجھے شوق لگ گیا تھا، ورنہ اسی دن ایسے جوتے مارتی نا، ساری عاشقی جھڑ جاتی۔ نوشی کو بہت غصہ آ رہا تھا، اس پر بلا وجہ ہی پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں بھی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، تم پوری یونیورسٹی میں کسی سے بھی پوچھ لو، میں نے تو آج تک کسی لڑکی کی طرف اس خاص نگاہ سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے میں نے، مگر تمہیں دیکھ کر پہلی بار عشق میں پڑ گیا ہوں۔ یقین کرو، میں تم سے سچی محبت کر بیٹھا ہوں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر اپنی خوبصورت آواز میں محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اچھا، پہلی ہی ملاقات میں کون کسی لڑکی سے اظہار کرتا ہے؟ نوشی فون کے تار کو ہاتھوں میں لپیٹتے ہوئے سرگوشی میں بول رہی تھی۔ اس لڑکے میں کچھ تو بات تھی کہ نوشی کو اب اپنا غصہ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تو تم چاہتی تھی کہ میں پہلے تم سے ملاقات کرتا؟ وہ مسکرایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ نوشی گڑبڑا سی گئی۔ تمہارا جو بھی مطلب رہا ہو، میرا تم سے ملنے کا پکا ارادہ ہے، سن رہی ہو تم؟ نوشی نعیم علی، میں کل تمہارا اسٹاپ پر کار لے کر ویٹ کروں گا، اور اگر تم نہیں آئی تو خدا کی قسم اس کار سے تمہارے گھر آ جاؤں گا اور تمہیں اٹھا لے جاؤں گا۔ وہ ایک دم سے لگاتار بول کر اسے ہونک بنا کر فون کاٹ گیا۔ نوشی ہکا بکا سی ریسیور کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا نمونہ ہے؟ اس نے اسے اپنی کنیز سمجھ رکھا ہے کیا؟ اوکے مسٹر، آؤں گی تو ضرور، مگر تمہارا دماغ درست کر دیں۔ وہ دانت کچکچاتی کرسی سے اٹھ گئی۔ جانے کیوں دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر تیزی سے نیچے جانے کے لیے دھڑا دھڑ سیڑھیوں کو پار کر رہی تھی کہ اس کا ٹکراؤ اوپر آتے فائق سے ہوا تھا۔ وہ آج کل چھٹیاں لے کر گھر آیا ہوا تھا اور شاید سونے کے لیے چھت پر جا رہا تھا۔ نوشی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سیڑھیوں پر بس اتنی جگہ تھی کہ ایک ہی انسان آرام سے گزر کر جا سکتا، دو جائیں گے تو ٹکر ضرور ہوگی۔ پھر سے اوپر جاؤ اور سیڑھیاں خالی کرو، جب میں چلا جاؤں تب نیچے جانا۔ بہن کے تو روب میں آ جاتی تھی، مگر بھائی کو تو وہ دشمن میں حساب کرتی تھی۔ اس کے آرڈر دینے پر وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بہت رکھائی سے بولی، میں کیوں جاؤں؟ تم جاؤ نیچے، مجھے نیچے جانا ہے۔ جب میں نیچے چلی جاؤں تو جانا اوپر، زبان سنبھال کر بولا کرو مجھ سے۔ اس کی زبان درازی پر فائق بھڑک گیا۔ تم بھی اپنا تھوبڑا درست رکھ کر مجھ سے بولا کرو۔ وہ بھی کیا اس سے کم تھی؟ اسی کے انداز میں گھورتے ہوئے ترشی سے جواب دیا۔ بدتمیز! اس نے اس خوبصورت ڈائن کو دانت کچلا کر گھورا۔ بیہودہ! وہ جل کر بالکل اس کے پاس سے ہی گزر کر نکلی تھی۔ اس خوبصورت بلا سے ٹکر نہ ہو۔ فائق کو کنارے ہٹنے میں دیوار سے چوٹ ہی لگ گئی تھی، یہاں تک کہ کوہنی ہی چھل گئی۔ وہ ماتھے پر بل لیے اس جاتی ہوئی مغرور لڑکی کی پشت پر لہراتی چوٹی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ ناگن ہو۔ اسی طرح دانت پیس کر وہ باقی ماندہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ نوشی نے مڑ کر اس کی چوڑی پشت کو زبان دکھائی تھی۔ بچپن سے لڑکپن تک یہ اپنا شاندار سا مغرور کزن اسے جتنا پیارا اور قریب محسوس ہوتا تھا، اب اتنا ہی وہ اسے اپنا دشمن مانتی تھی۔ وجہ تھی سمرہ کے منہ سے سنی ہوئی اپنی برائیاں، جو فائق ہمیشہ اس کے بارے میں کرتا ہے۔ نہ جانے کیوں فائق نے اس سے بیر باندھ لیا تھا۔ وہ بھی غصے میں اسے الٹا سیدھا بول کر اپنا غبار نکال لیتی تھی، یہ جانے بغیر کہ ان دونوں کی ہمدرد اور دوست جیسی بہن اپنے حسد اور نفرت میں ان دونوں کو ہی ایک ایک باتیں اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بتا کر بیچ میں بس اپنا مطلب نکال رہی تھی۔ ذہن بڑی بے چینی سے اپنی کار سے ٹیک لگائے گھنٹے بھر سے اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، جانے وہ آئے یا نہ آئے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسٹاپ پر اس وقت بس اکا دکا ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ اے مسٹر، کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ بے چینی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا
اور وہ نہ جانے کب چھپ چھپا کر اس کی کار کی آڑ سے نکل آئی۔ نوشی کی آواز پر ذہن تیزی سے پلٹا۔ عاشق تو محبوب کا سایہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اور تم ہو کہ میں کب آ گئی یہ بھی پتہ نہیں چلا تمہیں؟ وہ ہونٹ گول کر کے اسے چڑھاتی ہوئی مذاق اڑانے والے انداز میں بولی، سرشاری سے اسے دیکھتے ہوئے۔ اس کے آ جانے سے زین کا دل مسرت سے ناچ اٹھا۔ محبوب کا سایہ کیا، اب تو پورا کا پورا محبوب ہی ہم اپنی محبت کی قید میں بند کر لیں گے۔ وہ مجھ سے چھپ کر اب نہیں رہ سکتا۔ بڑے ہی حق سے اس نے نوشی کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ اس کا دماغ درست کرنے یہاں آئی تھی، مگر اسے لگنے لگا اس نے غلط کیا یوں اکیلے آ کر، یوں کھلے عام ایسے اس کا حق جتا کر خود کے قریب کر لینا۔ رسوائی کے ڈر سے اس کی آنکھوں میں خوف سا چھلکا تھا۔ مجھ پر یقین رکھو نوشی، تمہاری عزت مجھے خود کی عزت سے بھی پیاری ہے۔ کبھی بھی تمہیں نہ رسوا ہونے دوں گا نہ رسوا کروں گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں دیوانگی لیے نوشی کی ہراساں آنکھوں میں جھانکتا ایک جذب سے بولا تھا۔ نوشی کی ان آنکھوں کی گہرائیوں نے ڈبویا تھا۔ وہ ساکت سی اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں صرف محبت ہی محبت تھی اور کچھ بھی نہیں۔ دل اس کی محبت پر ایمان لانے کے لیے ہمک رہا تھا۔ میری محبت نے تمہارے دل میں دستک دے دی ہے۔ وہ اس پر جھکا، اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے ابھرتے عکس کو دیکھ کر مسکرایا۔ نوشی ہڑبڑا گئی۔ مجھے چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ وہ اس سے نگاہ چرا کر دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ زین نے مسکرا کر اس کا گھبرایا سا انداز دیکھا۔ اب زندگی بھر تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں میں، بس کچھ لمحے اپنے مجھے دے دو۔ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو نوشی۔ اس کی محبت بھری پاک آنکھیں، نوشی کو خبر ہی نہیں ہوئی اس کے دل نے دغا کر دیا اور گردن خود بخود ہاں میں ہل گئی۔ زین کو اس کی ایک ہاں سے جیسے دنیا جہاں کی خوشی مل گئی تھی۔ تھینکس مائی لائف۔ وہ خوشی سے سرشار، مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی کار کا فرنٹ ڈور کھول کر بٹھا کر خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ نوشی بار بار اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتی بہت نروس سی ہو رہی تھی۔ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کیسے اس پر ایسے اعتبار کر سکتی ہے؟ اس نے ایک جھجکتی ہوئی نگاہ ڈرائیو کرتے زین پر ڈالی۔ ٹھیک اسی وقت اس نے بھی اسے دیکھا تھا۔ تم پریشان ہو رہی ہو نوشی؟ وہ اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر بہت دوستانہ انداز میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پلیز واپس چھوڑ دو۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک طرف اس کے دل میں پرانی یادوں میں چھپا کسی شخص کا عکس بار بار جانے کیوں اس کی مخالفت کر رہا تھا، دوسری طرف اس کا دل کہہ رہا تھا وہ بس دھوکہ ہے، زین کی محبت سچی ہے۔ وہ اپنے دل سے گھبرا کر بول اٹھی۔ زین نے ایک طرف کار روک دی اور اس کی طرف گھوم گیا۔ نوشی ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اپنے لہجے میں التجا سمیٹ کر بہت ہی محبت سے بولا تھا۔ نوشی نے ڈرتے ڈرتے ان سحر پھونکنے والی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ دیر پہلے ہی انہی آنکھوں کے سحر نے اسے اس شخص کا عکس بھلا دیا تھا۔ اب بھی ان آنکھوں میں بے تحاشا چھلکتی محبت نے اس شخص کے عکس کو مٹا دیا۔ وہ زین کی آنکھوں میں چھلکتی محبت کے سمندر میں ڈوب کر سب بھول گئی۔ آئی لو یو نوشی، تم میری زندگی بن گئی ہو۔ تم میرا وہ خواب ہو جس کی تلاش میں اب تک تھا۔ میں تمہیں دیکھتے ہی بس تمہارا ہو گیا ہوں۔ کیا تم بھی میری ہو جاؤ گی؟ دیکھو پلیز مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہاری جدائی سے مر جاؤں گا۔ وہ جو بول رہا تھا اس کی تڑپ اس کی آنکھوں میں بھی چھلک رہی تھی۔ پلیز نوشی میری محبت قبول کر لو۔ مجھے میری محبت سمیت قبول کر کے تم مجھے زندگی بخش دو۔ دیکھو پلیز نہ مت کرنا۔ میں جانتا ہوں فی الحال تمہاری زندگی میں کوئی نہیں۔ مجھے وہ شرف بخش دو کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ وہ اونچا لمبا سا اتنا شاندار سا بندہ جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، وہ پھر بھی کیسے اس کے جیسی ایک معمولی سی حیثیت والی لڑکی کے آگے سر جھکائے التجا کر رہا تھا۔ نوشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس کی یہ مسکراہٹ زین کو ساری دنیا کی خوشی دے گئی۔ آئی لو یو نوشی، پڑھتے محبت سے اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ پھر جیسے ہی اس نے اس کی ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگانا چاہا، نوشی نے تیزی سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ پلیز زین، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ اس سے نگاہیں ملائے بغیر دور ہٹی تھی۔ سوری یار، بس خوشی بہت زیادہ تھی اسی لیے۔ اب پرومس جب تک تم نہیں چاہو گی میں خود پر قابو رکھوں گا۔ وہ مسکرا کر محبت سے اسے دیکھتا ہوا اتنی سادگی سے بولا کہ بے ساختہ نوشی کو ہنسی آ گئی۔ وہ خود سا
اس پری چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہ بے خود سا اس پری چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے دیکھنا بند کرو اور مجھے وہی ڈراپ کر دو جہاں سے لے کر آئے ہو۔ نوشی اس کی نگاہوں سے نروس ہوتی بولی، کچھ دیر میرے سنگ گزار لو میری جان، پھر جو حکم میری ملکہ کا ہوگا خادم انجام دے گا۔ وہ اس کے آگے سر جھکا کر پھر سے کار اسٹارٹ کر چکا تھا۔ نوشی اس کے انداز پر بس ہولے سے ہنسی تھی۔ اس دن نوشی اور زین نے گھنٹوں ساتھ بتائے، ایک دوسرے سے بے شمار باتیں کرتے ہوئے ان دونوں نے زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کو اپنا مان لیا، آئندہ زندگی کے لیے بے شمار خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجا لیے، مگر ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ تقدیر نے ان دونوں کو ہی آنکھوں سے سارے سہانے خواب کو نوچ کر محبت کی بربادی کی کرچیاں بکھیر دینی تھی۔ یہ کسی چکر میں پڑ گئے ہو تم آج بڑے دنوں کے بعد وہ ان دونوں کے پاس فرصت سے بیٹھا تھا کہ اسے دیکھتے ہی فائق نے اسے ناراضگی سے دیکھا، جس کا سرشار چہرہ اس کے اندرونی خوشیوں کی ترجمانی کر رہا تھا۔ عشق کے چکر میں میرے یار، عشق کے چکر میں۔ وہ کرسی پر آرام سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے پکا عاشق لگا۔ اسے محبت کو پا لینے کی چمک اس کی آنکھوں، اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اس کا پور پور چیخ رہا تھا، وہ کتنا مسرور سرشار ہے۔ مبین نے اسے دیکھتے ہوئے نگاہیں جھکا لی، کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے۔ زین کی خوشیوں کو سنبھل کر عشق مشق کے چکر صرف برباد ہی کرتے ہیں۔ فائق نے منہ بنا کر جیسے ہی کہا، زین نے تڑپ کر آنکھیں کھول دیں۔ بکواس مت کر تو، فائق کبھی برباد ہونے کی بد دعا مت دینا۔ جو تڑپ اور اذیت اس کی آنکھوں میں ابھری، فائق اپنی کہی بات پر شرمندہ ہو گیا۔ فائق تمہیں بد دعا نہیں دے رہا، اس نے مذاق میں کہا، تم ہمیشہ خوش رہو، بس ہماری یہی دعا ہے۔ مبین نے سنجیدگی سے زین کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے تھپکا، مجھے بھی معلوم ہے میرا بھائی جیسا دوست مجھے بد دعا دے بھی نہیں سکتا، البتہ گالیاں ضرور دے سکتا ہے۔ زین نے ایک دم سے موڈ بدل کر شوخی سے بات کہہ کر معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ نوشی فائق کی کزن ہے، یہ بات جان کر اسے خوشی ہوئی تھی، مگر ایک جھجک سی تھی کہ فائق نہ جانے کیا سوچے، اسی لیے ابھی تک اس نے فائق کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ نہ بتانے کی ایک وجہ نوشی بھی تھی، جس نے اسے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ تمہیں گالی دینے کا مجھے کوئی شوق نہیں، ہاں نصیحت ضرور کروں گا کہ زین اپنی اسٹڈی پر دھیان دو، آخری سیمسٹر ہیں اور تم اتنے لاپرواہ ہو چکے ہو۔ فائق نے اسے پڑھائی کی طرف بھی دھیان دلانا چاہا۔ مبین بس خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج کل وہ بہت زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ ہم ذہین لوگ ہیں یار، انشاءاللہ ٹاپ لسٹ میں آئیں گے۔ زین نے اپنے کالر کھڑے کرتے ہوئے فائق کو تپایا تھا۔ ہاں، فیلئر کی لسٹ میں۔ وہ جل کر اس کے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے فائق یار، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں اس لڑکی کے لیے بہت سنجیدہ ہوں۔ زین نے جھوٹی خفگی سے منہ بنایا تو فائق سر جھٹک کر خاموشی سے مسکراتے ہوئے مبین کی طرف مڑا۔ یہ تو عشق کے چکر میں گیا، تم کس خوشی میں اپنی زبان ادھار دے کر بیٹھ گئے ہو، کتنے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت چپ چپ رہنے لگے ہو۔ فائق اب خاموش بیٹھے مبین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اپنا مبین بہت پڑھاکو ہو گیا ہے، وہ اب کتابوں پر دھیان دینے لگا ہے۔ زین نے قریب بیٹھے مبین کی گردن دبوچی تھی۔ کیا کروں، تو نے لڑکی پر دھیان دے دیا تو تمہاری جگہ مجھے کتابیں پکڑنی پڑی۔ مبین نے مسکرا کر زین کے ہاتھ سے اپنی گردن چھڑائی۔ فائق غور سے مبین کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ کہیں تو بھی تو اس کی طرح کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑ گیا ہے؟ فائق نے یوں ہی مذاق میں پوچھ لیا، مگر مبین کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں تبدیل ہوا اور اس نے دوسرے ہی لمحے میں خود کو سنبھال لیا۔ لڑکی اپنے نصیب میں نہیں، خیر میں لائبریری جا رہا ہوں، تمہیں چلنا تھا تو چلو۔ وہ زبردستی مسکرا کر تیزی سے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور اسی تیزی سے اپنی کتابیں ٹیبل سے سمیٹی۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ فائق نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوکے۔ مبین لمحوں میں وہاں ان دونوں کو چھوڑ کر نکل گیا۔ فائق نے زین کو دیکھا تو اس نے انجانے پن سے اپنے کاندھے اچکا دیے۔ وہ بھی سر جھٹک کر زین سے باتیں کرنے لگا۔ مبین شیلف سے کتابیں نکال رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک طرف کتابیں دیکھتی نوشی پر گئی تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر مبین کے دل میں درد سا اٹھنے لگا تھا۔ زین کی محبت وہی لڑکی ہے جسے اس نے خود ایک بارگی میں ہی اپنا دل دے دیا تھا۔
یہ جان کر اسے بہت صدمہ لگا تھا، لیکن اس نے اسی دن اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اس کی محبت ایک طرفہ تھی، نوشی زین کی ہو چکی تھی۔ یہ سمجھ کر اس نے محبت کو پانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے لیے اپنی محبت اور اپنے دوست کی خوشی اولین ترجیح رکھتی تھی۔ نوشی زین ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش ہیں، بس اس کی اب یہی ایک دعا تھی۔ خوش رہیں بس اس کی اب یہی دعا تھی۔ حالانکہ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ پہلی بار زندگی میں وہ اس درد سے آشنا ہو گیا تھا جسے محبت کا روگ کہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا، مگر جو روگ لگا چکا تھا اس نے اس کے ہونٹوں سے سچی مسکراہٹ چھین لی تھی، اور اب شاید اسی غم کے ساتھ جینا تھا۔ مبین درد سے مسکرایا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ سے کتابیں دیکھنے لگا۔ وہ نوشی سے نگاہیں ہٹا کر اب جلد سے جلد لائبریری سے نکل جانا چاہتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فائق کی تند آواز پر مبین نے چونک کر سر اٹھایا۔ فائق نوشی کے پاس کھڑا تھا اور اس سے سختی سے پوچھ رہا تھا، لائبریری ہوں تو کتابیں ہی دیکھ رہی ہوں گی نا؟ نوشی نے بہت ناگواری سے اپنے سامنے کھڑے فائق کو دیکھتے ہوئے چبا چبا کر جواب دیا، سمرا کہاں ہے؟ اپنی بلو ٹچ دیتی گرے آنکھوں سے وہ نوشی کو گھور رہا تھا۔ ان آنکھوں کی خوبصورتی سے نوشی اکثر سوچتی تھی، اگر ان آنکھوں میں غصے کی جگہ نرمی ہوتی تو وہ اور بھی خوبصورت لگتی، لیکن ان نگاہوں میں ہمیشہ اپنے لیے غصہ اور نفرت ہی دیکھی تھی۔ مجھے کیا معلوم، میں اپنے بیگ میں رکھ کر تو نہیں گھوم رہی، وہ رکھائی سے جواب دے کر اسے نظر انداز کرتے ہوئے بک شیلف سے کتابیں نکالنے لگی۔ تمہیں کبھی بات کرنے کی تمیز نہیں آئے گی؟ وہ جتنا اس سے چڑھتا تھا اس کی بے نیازی اسے اور بھی چڑھا دیتی تھی۔ وہ اکثر سوچتا کہ ایک بار تو اس سے پوچھے کہ وہ کیوں اسے اتنا برا سمجھتی ہے، کیوں اس کے کردار پر حرف اٹھاتی ہے۔ کب اس نے دیکھا ہے کہ فائق لڑکیوں سے فلرٹ کرتا ہے؟ بچپن سے اس کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی وہ کیوں اس سے نفرت کرتی ہے؟ مگر ہر بار انا آڑے آ جاتی، اور اسی غصے میں وہ ہمیشہ نوشی سے اگر مخاطب ہوتا تو اس کے بیچ بس جھگڑا ہی ہوتا، دونوں ایک دوسرے سے اور بھی دور ہو جاتے۔ تمہاری ہی کزن ہوں نا، تو بدتمیزی تم سے ہی پائی ہے۔ نوشی نے کتابیں نکالتے ہوئے مڑ کر اسے طنز سے دیکھا، خبردار جو یہاں سب کو بتاتی پھری کہ تم میری کزن ہو۔ فائق نے دانت پیس کر اسے دھمکی سی دی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے جیسے سڑیل انسان کی کزن کہلوانے کا، جو بات بھی کرے تو بس انگارے برسائے۔ وہ اب اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن لگ رہے تھے۔ ادھر مبین خاموشی سے ان دونوں کے جھگڑے سن رہا تھا۔ لائبریری کا یہ حصہ بالکل سنسان سا تھا، کسی نے ان کے جھگڑے نہیں سنے تھے، اس لیے لڑے جا رہے تھے۔ چچا نے تمہیں زیادہ سر چڑھا لیا ہے، فائق کا بس نہیں چل رہا تھا، اس سنہری گڑیا کے بال نوچ ڈالے، اس کی حسین آنکھیں نکال دے جو اسے غصے کے باوجود بھی ڈسٹرب کرتی ہیں، اور تمہیں کس نے سر چڑھایا؟ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ مبین نے سر تعصب سے ہلایا۔ دونوں کے جھگڑے بڑھ رہے تھے، اس سے پہلے کہ بات زیادہ بڑھتی اور کوئی اور بھی متوجہ ہو جاتا، وہ ایک طرف شیلف سے نکل کر ان دونوں کے قریب آ گیا۔ فائق تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز پر دونوں ہی چونک گئے۔ نوشی نے منہ بنا کر قریب آ چکے لڑکے کو دیکھا، جس سے پہلی ملاقات کوئی خوشگوار ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس پر سے یہ فائق کا دوست؟ وہ مڑ کر شیلف سے کھینچ کر کتابیں اٹھا کر انتخاب کرنے لگی۔ ہاں، میں تمہیں ہی ڈھونڈنے آیا تھا، زین کے ساتھ اس کے فلیٹ پر جا کر آج اسٹڈی کریں گے۔ فائق مڑ کر مبین سے سنجیدگی سے بولا۔ مبین نوشی کے بارے میں جانتا تھا، اسی لیے وہ پرسکون تھا کہ مبین نے ان دونوں کو جھگڑتے دیکھ بھی لیا تو کیا؟ زین کے نام پر نوشی چونکی تو شخص صحیح نکلا۔ جس دوست کا ذکر زین اکثر کرتا رہتا ہے یہ وہی فائق ہے، یہ انسان کہیں جو اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ کتابیں وہیں پٹک کر بہت تیزی سے لائبریری سے نکلی تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ بہت جھنجھلائی ہوئی یونیورسٹی کے الگ تھلگ سے حصے میں چلی آئی۔ کہاں جا رہی ہیں میڈم؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنی آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سمیٹے ہوئے۔ زین پلیز، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، تم یونیورسٹی میں مجھ سے مخاطب نہیں ہوگے، پلیز جاؤ یہاں سے۔ نوشی نے زین کو دیکھا، پھر ادھر ادھر۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کے قصے یونیورسٹی میں عام ہو جائیں اور وہ خود سے ہی نظریں نہ ملا پائے۔
نوشی ایک دن بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، خود پر قابو نہیں رکھ سکا، تمہیں دیکھا تو تمہیں دیکھنے چلا آیا، زین نے اپنی صفائی دیتے ہوئے جیسے ہی کہا۔ نوشی نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں اس کے لیے جو تڑپ ابھری تھی۔ کبھی کبھی نوشی سوچتی وہ زین سے انصاف نہیں کر پا رہی ہے، کچھ تو تھا کہ وہ زین کی محبت کا جواب اس طریقے سے نہیں دے پا رہی تھی جو محبت کا حقدار تھا۔ ایک دن بعد ملے ہیں، نہ کہ ایک صدی بعد جو تم ایسے دیوانے پھر رہے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں رکھائی سی آ گئی۔ زین کی دیوانگی سے وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اللہ نہ کرے جو ہمارے بیچ صدیاں آئیں۔ وہ تڑپ سا گیا اور نوشی کا ہاتھ تھام کر دیوانہ سا ہوا۔ پلیز زین، اس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ ناراض ہوئی تو زین نے جھٹ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دل میں اس پاکیزہ پری کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ کم سے کم دیکھ تو لینے دو مجھے۔ نوشی نے بس گہری سانس لے کر اتنا کہا۔ اچھا مسٹر مجنوں، جاؤ تم یہاں سے۔ نوشی، آج مجھ سے کہیں باہر مل لو۔ زین کا بہت دل چاہ رہا تھا نوشی کو کہیں دور لے کر جائے جہاں وہ تنہا ہو اور دل بھر کر وہ اس سے باتیں کر سکے، اسے دیکھ سکے۔ نہیں زین، اچھا نہیں لگتا، فون پر باتیں تو ہو جاتی ہیں نا یونیورسٹی میں، تم مجھے دیکھ تو لیتے ہو نا۔ نوشی نے نرمی سے انکار کرتے ہوئے جیسے اس دیوانے کو سمجھایا۔ پلیز صرف آدھا گھنٹہ، وہ اتنی محبت سے بولا کہ نوشی مجبور سی ہوئی۔ پلیز بائی گاڈ، صرف آدھا گھنٹہ لوں گا تمہارا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی، کوشش نہیں وعدہ۔ اس کی محبت کے آگے نوشی کو ہار ماننی ہی پڑی تھی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا تو زین کا چہرہ کھل سا گیا۔ سمرا بڑی تیزی سے کلاس میں اکیلے بیٹھی نگار کے سر پر پہنچی تھی۔ وہ بڑے سکون سے اپنے نوٹس مکمل کر رہی تھی۔ سمرا نے معنی خیزی سے نگار کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ بڑے انمناک سے لکھ رہی تھی۔ نگار اس کے اسکول کے زمانے کی فرینڈ تھی۔ وہ نگار کی بہت بڑی فین تھی۔ اس کا اسٹائل، اس کا پیسے والا ہونا، اس کا پر اعتماد انداز، یہاں تک کہ اس کا کسی چیز کو حاصل کرنے والا جنون، جس کے بارے میں صرف سمرا جانتی تھی۔ نگار کا یہ بدترین پہلو تھا۔ بچپن سے ہی اس نے دیکھا ہے نگار کو اگر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے وہ جنونی ہو جاتی تھی، اور جب تک وہ چیز اس کے پاس نہ آ جائے وہ پاگل ہی رہتی تھی، اور وہ اس چیز کو حاصل کر کے اسے پھوڑ دیتی تھی۔ ابھی تو وہ جو دیکھ کر آئی تھی اس سے تو نگار کی زندگی بندی ہوئی تھی۔ وہ اس کے عشق میں تو پاگل رہتی تھی، اور جب پسند پر وہ پاگل ہو جاتی ہے تو پھر عشق پر تو کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ بیچاری نوشی۔ سمرا کے ہونٹوں پر مکارانہ مسکراہٹ ابھری۔ بچپن سے ہی سمرا کو اس احساس نے کہ وہ کم صورت ہے اور نوشین بلا کی خوبصورت، اس جلن نے اسے ایک حاسد میں تبدیل کر دیا۔ صرف نوشی ہی نہیں، وہ اپنے بھائی فائق سے بھی حسد کرتی تھی۔ جب جب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہی بھائی سے صورت میں کم ہے، تب تب وہ اس کی بہنوں والی محبت ختم ہوتی گئی۔ وہ دن بدن منافق ہوتی چلی گئی۔ فائق کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ جس بہن کو وہ اس قدر چاہتا ہے، جان چھڑکتا ہے، وہ کیسے کیسے اس کی زندگی میں زہر گھولتی جا رہی ہے۔ وہ حاسد ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر ہوشیار تھی کہ جب ہی اس نے محسوس کیا کہ فائق اور نوشی کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ دونوں ایک خاص نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ہیں، تبھی سے اس نے ان دونوں کے دلوں کو الگ کرنے کے لیے اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں سنا کر ان دونوں کے بیچ نفرت کے بیج ڈال دیا۔ اور ادھر وہ فائق کی برائیاں کرتی، اس کی لڑکیوں کے فلرٹنگ والے قصے سناتی، اور ادھر فائق کو بھی ایسی ہی نوشی کے قصے سناتی۔ دھیرے دھیرے اسے اس کھیل میں اتنا مزہ آنے لگا کہ وہ خود سے جڑے ہر لوگوں کے ساتھ یہی کرنے لگی۔ اس بار تو نوشی، چلو میرا جھوٹ بھی صحیح ثابت ہو جائے گا، اس بدھو فائق کو اس بار سچ بتاؤں گی۔ وہ مکاری سے ہنستی بال جھڑک کر نگار کے پاس آ گئی۔ ہائے نگار، کیا کر رہی ہو؟ ایک ادا سے کہتے ہوئے وہ نگار کے سامنے بیٹھ گئی۔ نوٹس بنا رہی تھی۔ نگار نے سر اٹھا کر سمرا کو دیکھا، پھر مسکرا کر پین بند کر دیا۔ اب سزا آ گئی ہے تو وہ مشکل سے لکھ پائے گی۔ اس کے مزیدار باتیں اسے اچھی لگتی تھی، جس میں اس کی تعریفیں زیادہ ہوتی تھیں۔ اللہ کتنا ہینڈسم ہے وہ، اور سمرا اگر تم نے اس کا نام بھی اب زبان سے لیا تو تمہاری جان لے لوں گی۔ نگار ایک دم سے شیرنی کی طرح ہرائی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ساتھ ساتھ ایسی خطرناک چمک تھی کہ سمرا کو جھرجھری آ گئی،
اوف تم تو برا مان گئی، وہ سنبھل کر مسکرائی۔ زین تو میرے فائق بھائی جیسا ہے، اس کے بارے میں کیسے ایسا سوچ سکتی ہوں؟ ہونٹوں پر مکرانہ مسکراہٹ لیے اس نے بھڑکی نگار کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ بھائی جیسا ہے، بھائی نہیں، تم اپنے اسی بیوقوف بھائی کو ہی اپنا بھائی سمجھو۔ زین سے نزدیکی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں جانتی نہیں تمہیں لڑکوں سے فلرٹ کرنا کتنا پسند ہے۔ نگار نے اس بار اس کی طبیعت صاف کرنا ضروری سمجھا۔ سمرا کھسیا گئی۔ اچھا چھوڑو، میں کہہ رہی تھی زین بڑا بےتاب سا دکھ رہا تھا، میں نے سوچا شاید تمہارے لیے ادھر آ کر تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ آخر منگیتر ہو اس کی، وہ بھی سمرا تھی، دوسروں کی دکھتی رگ کب دبانی ہے اسے اچھے سے معلوم تھا۔ اب بھی نگار کے چہرے کے بدلتے رنگ سے لطف اٹھایا۔ نگار لاکھ چھپائے مگر زین اسے اپنی کزن سے زیادہ اسے اہمیت نہیں دیتا تھا، یہ نگار ہی نہیں سمرا بھی سمجھ گئی تھی۔ تم وہ بات کہو سمرا جو کہنے آئی ہو۔ نگار تحمل سے سمرا کو دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کا گلا دبانے کی اس کی خواہش ہو رہی تھی۔ وہی تو کہنے جا رہی ہوں، اس نے آنکھیں مٹکا کر نگار کے ضبط کا امتحان لیا۔ تمہارا ذہن آج کل چکر میں پڑ گیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے وہ بھی کس کے چکر میں؟ وہ ذرا سی رکی تھی، نگار کی آنکھیں کھل گئیں۔